آگے دو نام ہیں القابض الباسط، یہ دونوں نام ساتھ ساتھ ہیں۔ قابض کے معنی روکنے والا، باسط کے معنی چھوڑنے والا۔ اللہ قابض بھی ہے باسط بھی ہے، اور ایک معنی قابض کے ہے تنگ کرنے والا، باسط کے معنی کشادگی کرنے والا۔ اللہ کچھ چیزوں کو کچھ لوگوں پر تنگ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں پر کچھ چیزوں کو بسط اور کشادہ کر دیتے ہیں۔ اس سے اللہ کے دو نام بنے، قابض اور باسط۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو مصلحت سے روکتے بھی ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، اور اپنی مصلحت سے ان کو کشادہ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں۔ روحوں کو قبض کرتے ہیں، موت طاری کر دیتے ہیں۔ روحوں کو چھوڑتے ہیں، عالم ارواح سے یہاں آ کر بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے قبض و بسط پورے عالم میں روزانہ اس کا منظر و مظہر آپ کو نظر آئے۔ بہت سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کہاں تھے یہ؟ عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے اللہ نے چھوڑا اور پھر یہاں آ کے پیدا ہو رہے ہیں، اور اپنے جسموں کے ساتھ ان کا یہاں ظہور ہو رہا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش اللہ کے لفظ باسط کا مظہر ہے۔ ہر آدمی کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم قابض کا مظہر ہے۔ موت دیکھو کسی کی، اللہ کے قابض ہونے کو یاد کرو۔ جب بچے کو پیدا ہوتا دیکھو یا سنو تو اللہ کے باسط ہونے کا جو ہے لحاظ کرو۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق تنگ کرتے ہیں، کسی کا کشادہ کر دیتے ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں، جس کا رزق چاہتے ہیں تو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، جس کے لیے جو مناسب معاملہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اسی میں ایک اور چیز ہے یاد رکھنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں، مانوی بھی کچھ ہوتی ہیں چیزیں، جیسے کہ پہلے بھی بحث آئی، تو مانوی چیزوں کے اندر بھی بسط و قبض ہوتا ہے۔ کسی سے علم کو روک لیتے ہیں، کسی کے لیے علم کو کشادہ کر دیتے ہیں، کسی سے علم کو روک کر اسے جاہل بنا دیتے ہیں، اور کسی کو علم سے نوازنے کے لیے اپنا ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ قبض و بسط یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو عالم ارواح کی چیزیں، وہاں کے انوار اور وہاں کے معارف کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بند کر کے ان کے قلوب کو تاریک کا تاریک رکھ دیتے ہیں۔ ظاہر باطن دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ ظاہر میں کچھ چیزیں ہیں، وہاں جیسے میں نے مثال دی، موت و حیات، قبض و بسط، رزق اور رزق میں تنگی اور کشادگی، یہ ظاہری۔ تیسری چیز میں نے علم کی بتائی، وہ روحانی ہے، مانوی چیز ہے۔ کسی کو اللہ جاہل رکھتے ہیں، کسی کو عالم بناتے ہیں۔ اور پھر اس میں اور آگے بڑھے تو معارف اور حقائق کا مسئلہ ہے، کسی کے قلوب کو اللہ ان حقائق و معارف سے روشناس کرا کر منور کر دیتے ہیں، اور کسی سے روک کر تاریک بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے قابض و باسط ہونے کی تجلیات۔ اسی میں ایک اور چیز ہے جو صوفیہ کے ہاں مستعمل ہے، قبض کا لفظ، قبض و بسط۔ بعض وقت انسان کے اوپر قبض ہو جاتا ہے، ایک تو وہ ظاہری قبض ہے، پیٹ کا قبض، اس میں بھی قبض بھی ہوتا ہے، بسط بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بسط ہو جاتا ہے کہ آپ پست ہو جاتے ہیں، اور جو ہے کبھی قبض ہو جاتا ہے۔
تو ایک وہ بھی ہے، اور ایک روحانی اعتبار سے قبض و بسط ہوتا ہے۔ علامہ قشیری نے اس کے بارے میں لکھا، القبض والبسط ہما صفتان یتعاقبان علی قلوب اہل العرفان۔ یہ قبض و بسط اللہ کی دو صفات ہیں جو یکے بعد دیگرے تعاقب کے طور پر اہل عرفان کے قلوب پر ڈالی جاتی ہیں، آتی ہیں۔ کیسا؟ کہتے ہیں فَإِذَا غَلَبَ الْخَوْفُ انْقَبَضَ وَإِذَا غَلَبَ الرَّجَاءُ انْبَسَطَ۔ جب اللہ کے خوف کی تجلی آتی ہے تو اس کا دل قبض ہو جاتا ہے، مقبوض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی رجا اور امید کی تجلی ظاہر ہوتی ہے ایک دم کشادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہر سالک کو پیش آتا ہے جو اللہ کے ذکر میں لگتا ہے اور اللہ کے راستے میں چلتا ہے، تو اسے یہ صفات جو ہے یکے بعد دیگرے پیش آتی ہیں۔ کبھی اللہ قبض میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی بسط سے کام لیتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے ظاہری چیزوں میں حکمت میں نے بتائی، اسی طریقے پر باطنی چیزوں کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی آدمی بالکل مجمردہ ہو جاتا ہے، ذکر کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، نماز پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، قرآن پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، منہ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وزنی سا ہو گیا ہے، دل پر ایک بوجھ سا آ گیا ہے، بار پڑ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہے قبض کی کیفیت۔ اور کبھی اللہ بسط کر دیتے ہیں قلب کو، پھر تو کیا کہنا، بغیر بولے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نماز ہو، ذکر ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، مجاہدہ ہو، بنا کسی اس کے چلتا ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اہل عرفان پر پیش آنے والی دو صفات ہیں۔ اہل عرفان پر جب یہ قبض پیش آتا ہے، وہ عمل میں کوتاہی نہیں کرتے، صرف ان کی طبیعت میں فرق آتا ہے۔ طبیعت میں فرق آ رہا ہے، کیفیت میں فرق آ رہا ہے، انبساط نہیں ہے، دل میں انشراح نہیں ہے، لیکن ان کی تہجد کبھی ناغا نہیں ہوتی، ان کے ذکر میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کی تلاوت میں کبھی تاخر نہیں ہوتا، وہ سارا جاری رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دل پر بوجھ معلوم ہوتا ہے، انشراح قلبی سے وہ بالکل دور ہو جاتے ہیں، قبض کی کیفیت ہوتی ہے، انتہائی عجیب حالت ہو جاتی ہے، لیکن عمل میں کوئی کوتاہی نہیں۔ اور جب بسط والا معاملہ پیش آتا ہے، دل کھلا کھلا ہے، طبیعت میں انشراح ہے، ہر چیز کے اندر بڑی بہت دل لگ رہا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ اسی سے علماء کہتے ہیں کہ جب اس راہ کے اندر کام کرنے والے کو قبض پیش آئے تو اسے پیچھے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے، اسے عمل میں کوتاہی سے کام ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ اگر اس وقت عمل میں کوتاہی کرے گا، اس کو نکال باہر کر دیا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات بول رہا ہوں، بہت ہی اہم ترین بات بول رہا ہوں۔ یعنی یوں سمجھیے، ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انشراح و شر صدر و بسط عطا کرتے ہیں۔ اس کو ایسا سمجھو جیسے کہ چاکلیٹ بچوں کو دیا جاتا ہے جب وہ کلاس میں شامل ہوتے ہیں۔ شروع میں بچے کو کلاس میں بٹھایا، رونے لگا، دل نہیں لگ رہا تھا، ٹیچر نے چاکلیٹ دینا شروع کر دیا، بچے کا دل بہل گیا، اب وہ اسکول کو آنا شروع کر دیا، روزانہ چاکلیٹ مل رہا ہے، اب وہ چاکلیٹ کے بہانے آنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن چاکلیٹ ٹیچر کب تک دے گی اسے؟ چند دنوں تک دے گی، اس کے بعد چاکلیٹ بند ہو جائے گا کہ اب تو عادت ہو گئی، معلوم ہو گیا، راستہ پتہ چل گیا، پڑھنے کا طریقہ آ گیا، آپ پڑھو۔ اب یہاں چاکلیٹ بند ہوتے ہی بچے کا دل بند ہو جاتا ہے، وہ قبض ہے۔ لیکن اس قبض کے وقت میں اگر بچہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بچہ وہاں یہ سوچ کر آگے بڑھے
بھائی چاکلیٹ ٹیچر نے دی، ٹھیک ہے، اب تو مجھے آ رہا ہے پڑھنے، دل لگے کہ نہ لگے اب تو مجھے پڑھنا ہے۔ جب وہ آگے پڑھے گا بات بن جائے گی، اگر چھوڑ دے گا پیچھے رہ جائے گا۔ یہی حال اس راہ کا بھی ہے کہ جب آدمی سال پہلے پہلے آتا ہے، اللہ کے راستے میں ذکر شروع کرتا ہے، اللہ کے راستے میں تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے، ماشاءاللہ بڑا دل لگتا ہے، بہت طبیعت میں اشرا پیدا ہو جاتا ہے، رونا وہ دھونا آتا رہتا ہے، اور بار بار طبیعت کے اندر ایک قسم کی بشاشت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ چند دنوں کے بعد سارا ختم۔ اب سارا ختم ہوتے ہی یہ صاحب سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، کلاس کے باہر کر دیے جائیں گے، نکلو تم اس کے لائق نہیں ہو، تم تو جو ہے کیفیات چاہتے ہو، ہم کو نہیں چاہتے ہیں، تمہارا مقصود تو کیفیات ہے، تمہارا مقصود تو دل لگنا ہے، تمہارا مقصود تو دل کی چاہت ہے، یعنی تم اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہو، لیکن میں تو میری مرضی پہ چلانا چاہتا ہوں۔ تمہارا دل لگے کہ نہ لگے نماز پڑھو، دل لگے کہ نہ لگے ذکر کرو، دل لگے کہ نہ لگے سب کام برابر ٹھیک ٹھاک کرو، تمہارے دل پر مدار نہیں ہے، میری مرضی پر مدار ہے، میری مرضی والے ہو تو کام کرتے رہو۔ یہ ہے قبض و بستی حقیقت۔ بہت سارے سالکین اس کو نہیں جانتے تو ایک طرف پریشان ہوتے ہیں، یعنی تو عمل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ چاکلیٹ بند ہو گیا تو آپ یہ سمجھیے کہ اب مجھے کام میں لگا دیا گیا ہے، کام میں مجھے لگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کو اگر یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ کہیں شیطان دھوکہ نہیں دے گا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام قشیری لکھتے ہیں، ہما صفتان یتعاقبان علی قلوب اہل العرفان فاذا غلب الخوف انقبضا واذا غلب الرجاء انبسط۔ حضرت جنید بغدادی نے اسی لیے فرمایا تھا، خوف مجھے قبض میں مبتلا کرتا ہے، رجا مجھے بسط میں لے جاتا ہے۔ اللہ کی رجا بسط میں لے جاتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے تو خوف کی وجہ سے میری حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن کام میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس اسم کا اثر جب بندہ اس پر غور کرے گا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہر چیز میں عاجز و درماندہ خود کو پائے گا، اور اسی سے التجا کرے گا، خواہ رزق ظاہر میں ہو یا رزق باطن میں ہو، علم و حقیقت میں ہو یا اور کسی چیز کے اندر ہو۔ جب غور کرے گا تو اس کا یہ اثر اس کے اوپر ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد میں اس کی تشریحی تجلی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بشارتوں سے ان لوگوں کے قلوب کو کھولے جو مطیع و فرما بردار ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں کو وعیدوں سے ڈرائے جو نافرمان ہیں اور کافر ہیں۔ قبض و بسط، ایک طرف قبض کیا ہے؟ کافروں کو اور نافرمانوں کو وعیدیں سنائے، جہنم کی وعیدیں اور خوفناک جو صورتیں ہیں، اور جو مومن بندے اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں ان کو بشارتیں سنائے تاکہ ان کا دل کھل جائے۔ تو اللہ کا بسط اور اللہ کا قبض یہ دونوں بندے کے اندر سے ظاہر ہونے لگے۔ اسی طرح عارفین کو چاہیے کہ وہ اہلیت رکھنے والوں کے قلوب کو معارف الہیہ سے کھولے اور ان کو خوش کر دیں، اور جو ایسے نہیں ہیں ان سے ہاتھ کھینچ لیں۔ اہل نااہل کا فرق، جو اہلیت رکھتا ہے ان علوم کی، ان معارف کی، ان حقائق و دقائق کی، ان انوار کی، ان کے سامنے اس کو پیش کرے گا تو دل کھل جائے گا، یہ بسط ہو جائے گا۔ اور جب ایسے لوگوں کو دیکھے کہ بھئی اہلیت ہی نہیں رکھتے،
ان کے سامنے بیان کرنا تو ایسا ہے جیسے دیوار کے سامنے بیان کرنا. حضرت احمد صاحب پرتاپ گڑھی نے کہا تھا، کیا شعر ہے ان کا، ہاں، داستان عشق آخر سناؤں کس کو، شاید بزن ٹوٹ رہا کہ داستان عشق آخر کس کو ایسا ہے، وہ جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے، جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے، ہر ایک دیوار بنا ہوا ہے. دیوار کے سامنے کیا بیان کروں؟ عشق کی باتیں، معرفت کی باتیں، حقائق و معارف کی باتیں. تو ایسے لوگوں کے سامنے نہیں، لہذا جو اس کے اہل ہیں ان کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہیے. یہ ہے قابض اور باسط کا بیان.